إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حضرات گرامی، اس دنیا میں انسان مختلف حالات اور مختلف ادوار سے گزرتا ہے. اس کی زندگی کا آغاز کسی کے بیٹے کی شکل میں ہوتی ہے تو آگے چل کر وہ کسی کا بھائی بنتا ہے. مرور زمانہ پھر اسے کسی کا شوہر بناتا ہے، اور زندگی کے تیزی سے گزرتے شام و سحر پھر اسے کسی کا باپ بناتے ہیں. اور زندگی کے ہر موڑ، ہر لمحے میں، ہر مرحلے میں شریعت اسلامیہ کی جانب سے ایک ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے، اور ذمہ داریوں کی الگ الگ کیٹیگریاں ہیں. باپ کی صورت میں ذمہ داری الگ، بیٹے کی صورت میں ذمہ داری الگ، شوہر کی صورت میں ذمہ داری الگ. الغرض ہر مرحلے اور ہر دور میں ایک الگ ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے. انتم سندیش واہک آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زندگی کے مختلف حالات اور مختلف ادوار سے گزرنا پڑا. آپ بھی کسی کے بیٹے تھے، آپ بھی کسی کے شوہر بنے، اور آگے چل کر آپ بھی کسی کے باپ بنے. اور قرآن کہتا ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین قسم کی آئیڈیل رکھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ کا ایک بہترین نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے بہترین قسم کی آئیڈیل رکھتی ہے.
حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا ایک الگ کردار ادا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا ایک الگ کردار ادا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کا ایک الگ رول نبھایا۔ اس اعتبار سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اولاد کے اعتبار سے کیا تھی۔ حضرات گرامی، ہر باپ کو اپنی اولاد سے پیار اور محبت ہوتا ہے۔ اولاد اور والدین کا یہ رشتہ یہ خالص محبت کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ اس رشتے کے اندر ایک ایسی محبت ہوتی جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ خالص محبت کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ اس رشتے کے اندر ایک ایسی محبت ہوتی جو خالص اور پیور محبت ہوتی ہے۔ ایک باپ کا اور ایک بیٹے کا یہ محبتوں کا رشتہ ہوتا ہے، پیار و الفت کا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے سے بہت پیار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے بڑا لاڈ پیار کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی طبیعت خراب ہوئی، اللہ کے نبی کو اطلاع دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی اپنے بچے کی عیادت کے لیے، اپنے بچے کی تیمارداری کے لیے ابو سیف لوہار جو ان کا رضاعی باپ تھا، اللہ کے نبی ابو سیف لوہار کے گھر جاتے ہیں۔ بچے کی طبیعت خراب ہے، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی جب دوبارہ اپنے بچے کے پاس آتے ہیں تو حضرت ابراہیم کا انتقال ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم دم توڑ رہے ہیں۔ ایک باپ کی نگاہوں کے سامنے اس کا لاڈلا بیٹا، اس کا اکلوتا بیٹا دم توڑ رہا ہے۔ ایک نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک باپ کی حیثیت سے دیکھیے، ایک شفیق باپ کی حیثیت سے دیکھیے، جس کی نگاہوں کے سامنے اس کا لاڈلا بیٹا دم توڑ رہا ہے۔ ایک باپ اپنی آنسو کو کہاں تک ضبط کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ ساتھ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، کہنے لگے وَأَنْتَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو، اے اللہ کے نبی آپ لوگوں کو صبر کرنے کا حکم دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ لوگوں کو صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بات کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں یا ابن عوف انہا رحمہ، اے عبد الرحمن بن عوف یہ آنسو نہیں رحمت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان العین تدمع، آنکھیں اشک بار ہے، والقلب یحزن، دل غم زدہ ہیں، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن ایسی حالت میں ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ، اے ابراہیم ہم تیری جدائی کے اوپر غم زدہ ہیں، اے ابراہیم ہمیں تیری جدائی کا غم ہے، اے ابراہیم ہم تیری جدائی کے اوپر غمگین ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچے سے اتنی محبت تھی۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرماتے ہیں فاطمہ تو وضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ فمن اغضبها اغضبنی، جس نے اسے ناراض کیا، جس نے اسے رلایا، گویا کہ اس نے مجھے ناراض کیا، گویا کہ اس نے مجھے رلایا۔ حضرات گرامی، دنیا کہتی ہے اولاد کو حد سے زیادہ لاڈ پیار دو اولاد بگڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف پیار و الفت کا رشتہ رکھا، نہ صرف پیار و محبت سے نوازا، بلکہ اللہ کے نبی نے اپنے بچوں کی بڑی بہترین تربیت کی۔ اور تربیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر فوکس کیا، سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر زور ڈالا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی بچی کو دعا سکھلایا، اللہ کے بچی نے اپنی بچی کو دین سکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچی کو دعا سکھلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ما یمنعک ان تسمعی ما اوصیک بہ، اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، میری وصیت سننے سے کون سی چیز تمہیں مانے ہے؟ ان تقولی اذا اصبحت و اذا امسیت، جب تم صبح کرو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، جب تم شام کرو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ وہ کون سی دعا ہے جو اللہ کے نبی اپنی بچی کو سکھا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی اپنی بچی کو سکھاتے ہیں یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رکھنے والے، اے ہر چیز کو قائم کرنے والے، برحمتک استغیث، تیری رحمت کے واسطے میں تجھ سے مدد طلب کر رہی ہوں۔
اصلح لی شانی کلہ، میری تمام حالتوں کی اصلاح کر دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر تیرے ذات کے حوالے نہ کر۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی نے اپنی بچی کو دعا سکھلائی۔ اللہ کے نبی نے ایک باپ کا کردار ادا کیا تو اس طریقے سے ادا کیا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بچی کو دین سکھایا، اللہ کے نبی نے اپنی بچی کو دعا سکھلائی۔ مشکات المصابیح کتاب الدعوات میں صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جاءت فاطمۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسألہ خادمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں، اور کن چیز کے لیے آتی ہیں؟ اللہ کے نبی سے کہتی ہیں، ابو جان گھر کے کام کاج بہت زیادہ ہو گئے ہیں، چکیاں پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، ابو جان ایک غلام کا انتظام کر دیجئے، ایک خادم کا انتظام کر دیجئے۔ اللہ کے نبی اپنی بچی کے بات کو سنتے ہیں، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو کہتے ہیں، الا ادلک علی ما هو خیر لک من خادمہ، اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے غلام سے بہتر ہو، جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہو؟ بیٹی کہتی ہے، کیوں نہیں ابو جان، ضرور بتلائے۔ اللہ کے نبی اپنی بچی کو دعا سکھلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تسبحین اللہ 33، اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، 33 مرتبہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، یعنی اللہ 33 مرتبہ تم سبحان اللہ پڑھا کرو، وتحمدین اللہ 33، اور 33 مرتبہ اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو، یعنی 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، وتکبرین اللہ 34، اور 34 مرتبہ اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ کب کرنا ہے؟ عند کل صلاۃ وعند منامک، ہر نماز کے بعد اور اس وقت جب تم بستر پر سونے کے لیے جاتے ہو۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی نے اپنی بچی کو دعا سکھلائے، اللہ کے نبی نے اپنی بچی کو دین سے نوازا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس وقت اللہ کے نبی کے پاس غلام اور خادمائیں آئے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے اندر غلام اور خادمائیں تقسیم کر رہے تھے، لیکن جب اپنی لخت جگر نے، جب اپنی لاڈلی بیٹی نے غلام کا سوال کیا، اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے غلام کا مطالبہ کیا، اللہ کے نبی نے اپنی بچی کو غلام سے نہیں نوازا، بلکہ اللہ کے نبی نے اپنی بچی کو دین سکھایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی، امت کو یہ سبق سکھلایا کہ تم اپنے بچوں کو مال و دولت سے بڑھ کر دین سکھانے کو اوپر ترجیح دینا، دین سکھانے کو اوپر فوکس کرنا، کیونکہ اگر تم انہیں مال و دولت عطا کرو گے، اگر تم انہیں مال و دولت سے نوازو گے تو مال ختم ہو جائے گا، تمہارے بچے فقیر ہو جائیں گے، تمہارے بچے قلاش ہو جائیں گے، تمہارے بچے محتاج ہو جائیں گے، اور اگر تم نے دنیا کے بجائے دین سے نوازا تو دین کے اوپر عمل کر کے وہ دنیا کے اوپر بھی سکون کی زندگی گزاریں گے، اور آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی ان کا مقدر ہوگی۔ حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس بات کا پیغام دیتی ہے، مگر جب ہم اپنے سماج کا جائزہ لیتے ہیں، ہم اپنے سماج کے اوپر سرسری نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے سماج کے اندر دینی تعلیم کا کوئی خاص انتظام نہیں، دینی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہمارے سماج کے اندر دینی تعلیم بس اتنی ہے کہ ایک باپ بس یہی سمجھتا ہے کہ اس کا بچہ کسی طریقے سے ایک مرتبہ بس رسمی ختم قرآن پڑھ لے۔ ہمارے سماج کی یہ حقیقت ہے، ایک ماں صرف یہی چاہتی ہے کہ اس کا بچہ ایک ختم قرآن پڑھ لے، ایک رسمی ختم قرآن پڑھ لے۔ ہمارے نزدیک دینی تعلیم مکمل ہو گئی، ہمارے نزدیک اس سے آگے کوئی دینی تعلیم نہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم حدیث کو مانتے ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ کون سے اہل الحدیث؟ ہمیں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ نہیں معلوم، ہم قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا نہیں آتا، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں۔ یقیناً ہم اپنے اس دعوے کے اندر جھوٹے ہیں۔ آج ہم نے قرآن مجید کو طاقوں کی زینت بنا کے رکھا ہے، قرآن مجید ہم سمجھ نہیں پاتے، قرآن مجید ہم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج ہمارے نزدیک سرسری تلاوت کر دینا، قرآن مجید کو بس رسمی طور پر پڑھ لینا بہت بڑی عبادت سمجھا جاتا ہے۔ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، آپ نے قرآن مجید کی رسمی تلاوت کی،
رسمی تلاوت کے اوپر آپ کو ثواب تو مل گیا، لیکن معاف کیجیے گا آپ نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ اس قرآن مجید کی تلاوت سے آگے بڑھ کر قرآن مجید کا مقصد کچھ اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو رسمی تلاوت کے لیے نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نازل کیا۔ یہ میں نہیں کہتا، رب کریم نے قرآن مجید کو نازل کیا تو مقصد بتایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ مقدس کتاب ہے، یہ بابرکت کتاب ہے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر نازل کیا۔ نزول کا مقصد بتایا، اتارے جانے کا مقصد بتایا، لیدبروا آیاتی، تاکہ لوگ اس کی آیتوں کے اندر تدبر کریں، تاکہ لوگ اس کی آیتوں کے اندر غور و فکر کریں۔ یہ قرآن طاقوں میں سجانے کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ قرآن سرسری تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا۔ حضرات گرامی، اور معاف کیجیے گا اگر یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن مجید آپ سمجھ نہیں سکتے، قرآن مجید آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے، تو یقیناً آپ کے ذہنوں کے اندر غلط فہمیاں ڈالی گئی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان کر کے نازل کیا۔ وہ خود کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا نصیحت کے واسطے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا کوئی ہے نصیحت کا حاصل کرنے والا؟ لیکن آج ہمیں دینی تعلیم سے کوئی سروکار نہیں، دینی تعلیم سے کوئی مطلب نہیں۔ آج ہمارا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، آج ہمارا بچہ انگلش پڑھتا ہے، آج ہمارا بچہ سائنس سے پڑھتا ہے، میتھ پڑھتا ہے۔ پڑھنا چاہیے، دور حاضر کا تقاضا ہے، آپ پڑھیے، پڑھائیے، منع نہیں کیا جا رہا، لیکن اگر آپ کا بچہ انگلش میں کمزور ہے تو آپ اس کے لیے ایک ٹیچر کا انتظام کرتے ہیں، ایک ٹیوشن ماسٹر کا انتظام کرتے ہیں۔ ایک ٹیوشن ماسٹر آتا ہے، آپ کے بچے کے لیول کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ اس کے لیے پیسہ خرچے کرتے ہیں، اس کے لیول کو اونچا کرنے کے لیے۔ وہ اگر کمزور ہے، لیکن انصاف کے ساتھ بتائیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ آپ نے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے، آپ نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آج تک اپنی جیب سے کتنا پیسہ خرچ کیا؟ کیا آپ کے نزدیک قرآن مجید اتنی بے ویلیو کتاب بن چکی؟ کیا آپ دنیاوی تعلیم کے لیے پیسے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کو سیکھنے کے لیے، دینی تعلیم کو سمجھنے کے لیے آپ کی جیب سے ایک پیسہ نہیں نکلتا؟ حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ اگر ایک باپ اپنا کردار نبھائے تو سب سے پہلے وہ دینی تعلیم پر فوکس کرے۔ آج ہمارے سماج میں اگر کوئی شخص انگلش کا کوئی ورڈ بولے، انگلش کا کوئی پروناؤنسیشن اس کی زبان سے غلط ادا ہو جائے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ اس کو انگلش نہیں آتی۔ ہم قرآن کے کتنے الفاظ، قرآن کتنا غلط پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی افسوس نہیں۔ لیکن اگر ہمارے سماج میں اگر کوئی شخص انگلش کا کوئی ورڈ بولے، انگلش کی کوئی پروناؤنسیشن اس کی زبان سے غلط ادا ہو جائے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ اس کو انگلش نہیں آتی۔ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہمیں مخارج کی تمیز نہیں، ہمیں قرآن مجید کے قواعد نہیں معلوم، کہاں مد بڑا کرنا، کہاں چھوٹا مد، کہاں پر پڑھنا، کہاں باریک پڑھنا، کہاں غنہ کرنا ہے۔ ہمیں قرآن مجید سے کوئی مطلب نہیں، لیکن اگر کوئی انگلش کا کوئی ورڈ بول دے تو ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا ہمارے نزدیک قرآن مجید اتنی بے ویلیو کتاب بن چکی؟ آپ نے انگلش کو اتنی اہمیت دے دی، آپ نے قرآن مجید کو اہمیت نہیں دی۔ حضرات گرامی، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کی روایت، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں اخذ الحسن بن علی تمرۃ من تمر الصدقہ۔ حضرت حسن بن علی کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے نے صدقہ کی ایک کھجور اپنے ہاتھ میں لی۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ان کے ہاتھ میں ہوتی، چاہے کھانے والی ہو یا نہ ہو، بچے وہ چیز اپنے منہ میں لے لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے نے صدقے کی ایک کھجور لی، فجعلها فی اور صدقے کی وہ کھجور اپنے منہ میں ڈال لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر موجود تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کخ کخ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو صدقے کی کھجور کھانے سے منع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے منہ سے صدقے کی وہ کھجور نکال لی۔ حضرات گرامی نکال لی۔ حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں اس بات کے پیغام دیتی ہے کہ ایک بچہ غلط راستے پہ جا سکتا ہے، ایک بچہ راہ راستے سے بھٹک سکتا ہے، ایک بچہ گناہ کے راستے پہ جا سکتا ہے، ایک بچہ گناہ کے کام کر سکتا ہے،
تو گھر کے سرپرست کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، تو گھر کے سرپرست اور ایک باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اس کا بچہ غلط راستے پہ چلا جائے، اگر اس کا بچہ غلط کام کرنے لگ جائے، اگر اس کا بچہ غلط گناہوں کے کام کرنے لگ جائے، اگر اس کا بچہ گناہوں کے کام پر ملوث ہو جائے، تو اس کے باپ کی سب سے بڑی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو گناہوں کے راستے سے روکنے کی کوشش کرے، نیکی کے راستے پر لانے کی کوشش کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہیں، بازار معائنے کے لیے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک موٹا فربا اونٹ بک رہا ہے، پوچھتے ہیں اونٹ کس کا ہے؟ بتایا جاتا اونٹ آپ ہی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے۔ حضرت عمر کو بڑی حیرت ہوئی، اگر آج کے وقت کا باپ ہوتا تو بڑا خوش ہوتا، بڑا فخر محسوس کرتا کہ میرے بچے کے پاس اتنی قیمتی سامان، میرے بچے کے پاس اتنی قیمتی چیزیں، میرا بچہ اتنا بڑا ہو چکا۔ لیکن حضرت عمر کو بڑی حیرت ہوئی۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا عبداللہ اونٹ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت عبداللہ نے کہا ابو جان اونٹ کو میں نے خریدا تھا اور میں نے اسے سرکاری چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا، اب جب یہ اونٹ موٹا فربا ہو چکا تو میں اسے بیچ کر قیمت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے میرے بیٹے اس اونٹ کے اندر تمہاری اتنی ہے جتنی قیمت کے اندر تم نے اسے خریدا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگے ابو جان ایسا کیوں؟ اونٹ کو میں نے خریدا تھا، اونٹ کو میں نے سرکاری چراگاہ میں چرایا، اونٹ کو میں نے کسی کی ملکیت میں نہیں چرایا بلکہ میں نے اسے سرکاری چراگاہ میں چرایا۔ سرکاری چراگاہ میں چرانا میرا حق بنتا ہے، رعایا میں بھی آتا ہوں، سرکاری زمین سے استفادہ حاصل کرنا میرا حق بنتا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے میرے بیٹے وہ اس لیے کیونکہ جب یہ تمہارا اونٹ چل رہا ہوگا لوگوں نے اپنے جانور وہاں سے اس لیے ہٹا لیے ہوں گے کہ یہ خلیفۃ المسلمین کے گھر کا اونٹ ہے، یہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کے بیٹے کا اونٹ ہے، لوگوں نے اپنے جانور وہاں سے یہ سوچ کر ہٹا لیے ہوں گے تمہارے جانور کے لیے بہترین گھاس فراہم کی گئی ہوگی، تمہارے جانور کے سامنے میرا نام استعمال کیا ہوگا، میرا منصب میرا عہدہ استعمال کیا ہوگا، اس لیے اس جانور کی زائد قیمت لینا تمہارا حق نہیں بنتا ہے۔ چنانچہ اونٹ کو بیچ دیا گیا اور زائد قیمت بیت المال کے اندر داخل کر دی گئی، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے جتنی قیمت کے اندر اس اونٹ کو خریدا تھا اتنی قیمت انہیں دی گئی۔ حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ ایک باپ کو اپنے اولاد کی تربیت سے جاگرک رہنا چاہیے، ساودھان رہنا چاہیے۔ اگر آپ کے بچے کے پاس کوئی قیمتی سامان ہے، اگر آپ نے اپنے بچے کو اس قیمتی سامان خریدنے کے لیے پیسے نہیں دیے، اگر آپ نے اپنے بچے کو اس قیمتی سامان خریدنے کے لیے روپیے نہیں دیے، تو آپ اپنے بچے سے سوال کریں، آپ اپنے بچے سے پوچھیں، مطالبہ کریں کہ میرے بچے اس قیمتی سامان کو خریدنے کے لیے میں نے تجھے پیسے نہیں دیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے چوری کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے غلط راستے کا انتخاب کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے غلط سنگت میں پڑ گیا۔ اگر ایک باپ اپنے اولاد کے تعلق سے ساودھان نہیں ہوگا، اگر ایک باپ اپنے اولاد کے تعلق سے جاگرک نہیں رہے گا، اگر ایک باپ اپنے اولاد کے تربیت سے جاگرک نہیں ہوگا تو یقیناً اس کے بچے غلط راستے کے اوپر چلے جائیں گے، اور بعد میں وہ کافی افسوس ملے گا، بڑا پچھتاوا ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ ایک باپ اپنے اولاد کی تربیت سے جاگرک اور ساودھان رہنا چاہیے۔ حضرات گرامی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں اس بات کا بھی پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا خود ہی اپنی عبادت نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو بھی عبادت کے اوپر معمور کیا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لائے اور ہمیں نماز کے لیے جگایا، اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہو گئے۔ کافی دیر گزر گیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے کوئی آہٹ
کوئی آہٹ سنائی نہیں دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ہمارے پاس تشریف لائے اور کہا قوما فصلیا، اٹھو اور نماز پڑھو۔ حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ اگر ایک باپ اگر 5 وقت نمازی ہے تو اپنے بچے کو بھی نماز کے اوپر معمور کرے، وہ اپنے بچے کو بھی نماز کی طرف لائے۔ اگر گھر میں اس کی بیٹی موجود ہے تو اپنی بیٹی کو بھی نماز پڑھنے کے لیے کہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نمازی بنائے، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔